نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم صدق اللہ العظیم۔ درس قرآن کے حوالے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 53 اور 54 ہمارے سامنے ہیں۔ ان آیات میں بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے۔ جس طرح گزشتہ درس میں کچھ انعامات کا بیان تھا، فرعون کے جبر و استبداد سے ان کو اللہ نے بچایا، انعام تھا، اور بحر قلزم سے صحیح سلامت پار نکالا، اللہ کا انعام تھا۔ بنی اسرائیل کے دشمنوں کو غرق کر دیا، یہ بھی انعام تھا۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے وعدہ فرمایا، اور اس وعدے کے پورا ہونے پر تورات جیسی کتاب عطا فرمائی، یہ بھی اللہ کا انعام تھا۔ اور اس دوران بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے بچڑے کی پوجا شروع کی، اور وہاں پر ان کو توبہ کا طریقہ بتایا گیا، اور توبہ کا طریقہ یہ تھا، جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی ان کو مقتول بنایا جائے، جنہوں نے نہیں کی تھی ان کو حکم ہوا کہ ان مجرمین کے سر اڑا دو۔ کچھ لوگوں کو اس طرح قتل کیا گیا اور باقی کی توبہ قبول کی گئی۔ تو یہاں پر اس کو بھی انعام کے طور پر اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور اس سب کی حکمت کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ یہ سب اللہ کے احسانات تھے۔ تو یہ واقعات نزول قرآن کے وقت بنی اسرائیل نہ صرف ان واقعات کو مانتے تھے، بلکہ بنی اسرائیل کا بچہ بچہ ان سے واقف تھا، اور وہ ان واقعات پر فخر کرتے تھے کہ اللہ کے یہ احسانات ہمارے اوپر ہوئے ہیں۔ تو یہ واقعات یاد دلا کر بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح متوجہ کر رہا ہے کہ تورات میں تو یہ باتیں بھی آئی ہیں کہ آخر میں ایک پیغمبر آئے گا، اس پر کتاب نازل ہوگی، اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے قرآن نازل کی، محمد الرسول اللہ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، لہٰذا اس احسان کو بھی مانو، محمد کی نبوت پر ایمان لے آؤ، اور قرآن کی حقانیت و صداقت کو مانو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 راتوں کا جو وعدہ لیا گیا تھا، ابتدا میں یہ راتیں 30 تھی، بعد میں کسی حکمت سے اللہ نے 10 کا اضافہ کر دیا تو کل 40 ہو گئے۔ اور یہ 40 دن کی مدت قلبی
اور روحانی تیاری کے لیے تھی۔ اس کے بعد ہی موسیٰ علیہ السلام کو تورات عنایت کی گئی، جس کا ذکر سورہ آراف میں آتا ہے، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، 10 راتیں بڑھا کر یہ تعداد پوری کی گئی۔ اور گزشتہ درس میں فرمایا تھا کہ تم نے ان تمام احسانات کے باوجود، ان احسانات کا تقاضا یہ تھا کہ تم میں للہیت پختہ ہوتی، دین حق پر مضبوط ہوتے، لیکن پھر بھی تم میں سے کچھ لوگوں نے روگردانی کی اور اپنے آپ کو ذلیل کیا اور اللہ کے حق پر ڈاکہ ڈالا، اپنے آپ کو ذلیل کیا۔ بچڑا ایک گھٹیا جانور ہے، حیوان ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، جس کو اللہ نے عقل کی دولت سے نوازا ہے، جس کے ساتھ اللہ نے خطاب فرمایا ہے، اس کو مخاطب بنایا ہے اور اس کے لیے جنت کا وعدہ دلایا ہے، اپنی رضامندی کا اعلان کیا ہے ماننے کی صورت میں۔ تو یہ انسان اپنی نفس کو جب مخلوقات کے آگے ڈال دیتا ہے اور بچڑے کے آگے سر رکھ دیا، اپنے آپ کو جھکایا، تو اپنے آپ کو ذلیل کر دیا۔ تو انتم ظالمون، اور تھے تم ظالم، اپنے حق میں کمی کرنے والے، اپنے آپ کو ذلیل کرنے والے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم نے اللہ کا جو حق تھا، اللہ کا حق مخلوق کو دیا، سجدہ کرنا، عبادت کرنا، یہ اللہ کا حق تھا، اللہ کا حق مخلوق کو دیا، تو یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ اب یہاں پر وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور یہ بھی الگ مستقل واقعہ ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ، یہ مو اور سا یہ عبرانی میں شا ہے، مو لکڑی، سا سمندر، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کے صندوق میں بند کر کے سمندر کے موجوں کے حوالہ کیا گیا تھا اور دریائے نیل میں ڈالا گیا تھا، اور دریائے نیل کا پانی فرعون کے محل سے جا کر ٹکراتا تھا، تو یہ صندوق بھی جا کر فرعون کے محل کے ساتھ جب آیا تو اس کو نوکروں کے ذریعے نکالا گیا، اس وقت سے اس کا نام پڑ گیا موسیٰ، سمندر سے نکالا ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام، اب موسیٰ عمران کا بیٹا، اور وہ قاہس کا بیٹا، وہ یسہر کا بیٹا، وہ لاوی کا بیٹا، اور وہ ہے یعقوب علیہ السلام کا بیٹا۔ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے گزرے ہیں، عظیم الشان پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، اور صاحب کتاب، صاحب شریعت پیغمبر۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور حق کو ناحق سے جدا کرنے والے احکام۔ فرقان، فرق کرنے والی چیز۔ اب فرقان اور کتاب، کتاب تورات ہے، فرقان موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، یا کتاب تورات ہے اور وہی تورات فرقان بھی ہے، فرق کرنے والی ہے۔ تو یہ واو والفرقان میں واو عطف تفسیری ہے، اسی کتاب کی تفسیر کر رہا ہے۔ وہ کتاب کیا ہے؟ فرق کرنے والی ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب۔
اور اس حوالے سے قرآن کریم بھی فرقان ہے، جس طرح تورات فرقان تھی، اور قرآن کریم میں یوم الفرقان غزوہ بدر کے دن کو کہا گیا ہے۔ وہ دن بھی فرق کرنے والا ہے حق اور باطل کے درمیان۔ مشرکین مکہ ذلیل و رسوا ہو گئے اور حق واضح ہو گیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 48 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کو فرقان کہا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور تحقیق دی تھی ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان، تورات۔ قرآن کریم کو بھی فرقان کہا گیا ہے سورہ فرقان میں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 1، تبارک الذی نزل الفرقان، عالی شان ذات ہے وہ جس نے فرقان قرآن نازل کیا۔ تو فرقان کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کتاب کو فرقان کہا گیا کہ کتاب تمام احکام اور ہدایات کی تفصیل پیش کرتی ہے، اور دوسری وجہ حق اور باطل اور حلال اور حرام کے درمیان فرق کو بیان کرتی ہے، اس لیے کتاب کو فرقان کہا گیا۔ اور جدا کرنا حق کو باطل سے، تو جو مدعا، جو مقصد، جو ایم ہے، جو پرپز ہے قرآن کا، اس کو واضح اور کلیئر کر کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور پھر یہ بھی ہے انسان کو وہ روشنی مہیا کرتی ہے جو زندگی کے سفر میں خیر و شر کے درمیان امتیاز کا کام دیتی ہے۔ اب یہاں پر ہمارے لیے دعوت فکر ہے۔ ہم لوگوں نے جب قرآن کو بھی فرقان کہا گیا ہے اور تورات کو بھی فرقان کہا گیا تھا، جس کی گواہی ہمارے سامنے ہمارا قرآن دیتا ہے، اور ان لوگوں نے اس کو وہ حیثیت نہیں دی، اس کتاب نے جس چیز کو حلال کہا تھا، جس کو حرام کہا تھا، جس عقیدے کو باطل کہا تھا، جس طرز زندگی کو چھوڑنے کا حکم دیا تھا، اور جس طرز زندگی کی قدر کی تھی اور اس کی طرف رہنمائی فرمائی تھی، اس کو ان لوگوں نے اختیار نہیں کیا، تو وہ اللہ کی نظروں میں گر گئے اور مغضوب علیہم ٹھہرے، ضالین ٹھہرے، جن سے بچنے کا قیامت تک حکم دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے لیے دعوت یہ ہے، دعوت فکر، سوچنے کا مقام یہ ہے۔ تو قرآن بھی فرقان ہے، اور فرقان کا معنی ہے ہدایات کی تفصیل۔ وہ تو اپنی جگہ تمام احکام اور ہدایات کی قرآن تفصیل پیش کرتا ہے، اور حق و باطل اور حرام و حلال کے درمیان فرق کرتا ہے قرآن، اپنے مدعا کو بالکل واضح کر کے سامنے رکھ دیتا ہے، جس میں کسی قسم کی شک و شبہ کا کوئی شائبہ باقی نہیں رہتا، اور خیر و شر کے درمیان امتیاز اور شناخت کے لیے ایک روشنی مہیا کرتا ہے۔ یہ سب اس فرقان کے حوالے سے ہیں۔ تو دعوت فکر یہ ہے کہ ایک بندہ جب قرآن کو مانتا ہے، ایمان اس پر رکھتا ہے، لیکن آگے قرآن کریم کو پڑھنے کی زحمت نہیں کرتا، اس کو سمجھنے کی تکلیف گوارا نہیں کرتا، اس کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، اس کو سیکھنے کے لیے مال نہیں لگاتا ہے، اوقات صرف نہیں کرتا ہے،
اور اس کے احکام کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اور یوں اس طرح لاابالی کی زندگی بسر کرتا ہے، تو اس کے لیے قرآن فرقان نہیں ہے۔ فرقان تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کو کھول کر پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کے بعد اس سمجھی ہوئی بات میں غور و فکر کریں گے، پھر تدبر کا درجہ آتا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کریں گے اور کوئی نتیجہ نکالیں گے، کسی نتیجے تک وہ پہنچ کر رہیں گے۔ تو یہاں پر اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے قرآن کریم کو صرف کس حوالے سے مانا ہے اور کیسے مانا ہے، اس کے کون کون سے مقاصد ہمارے سامنے ہیں۔ کیا قرآن ماننے کے بعد صرف ثواب کے لیے پڑھنے کی غرض سے نازل ہوا ہے، یا ہم نیا گھر بنائے، اس گھر میں جانے کے لیے بچوں کو بلائے، عورتوں کو بلائے، مولویوں کو بلائے اور وہ سورہ یاسین پڑھ کر ختم کرے، دعا کرے ہمارے لیے؟ کیا قرآن کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہے؟ یا ہم کوئی بزنس شروع کرے تو اس میں برکت کے لیے لوگوں کو ہم مدعو کرے، انوائٹ کرے، اور اس میں کچھ وقت جو ہے آدھا گھنٹہ اس کو پڑھ کر کچھ دے دلا کر ان کو رخصت کرے؟ کیا قرآن کے نزول کا یہی مقصد ہے؟ یا ہم بیٹی کو رخصت کرتے وقت اس کے سر پر اس کو اٹھائے رکھے، اس کے نیچے سے اس کو گزارے، یا اس میں سے کچھ آیتیں پڑھ کر وظیفے کے طور پر روزگار کے لیے، بیٹا بے روزگار ہے، بھائی بے روزگار ہے، یا گھر میں برکت نہیں ہے، یا گھر میں مصیبت آفت ہے، وغیرہ وغیرہ، اس لیے ان کو پڑھے؟ کیا قرآن کے نزول کے مقاصد میں سے ایک مقصد ان میں سے ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا کہ ان میں سے کوئی ایک بات بھی قرآن کے نزول کے مقاصد میں سے ہے، ایک بھی قرآن کے نزول کے مقاصد میں سے نہیں ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، لا ریب فیہ، اور اس کی ہر آیت سچی ہے، ہر حکم سچا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو پڑھنے کی کوشش کرے، سمجھنے کی کوشش کرے، آگے پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ یہ سب اس کے مقاصد ہیں، اور حکمرانی کی کتاب ہے۔ اس کو جب سمجھو گے، اس پر عمل شروع کرو گے، تمہاری زندگی بدل جائے گی، زندگی میں تبدیلی آئے گی، خاندان میں تبدیلی آئے گی، تمہارے ملک میں تبدیلی آئے گی۔ تو فرقان کے حوالے سے ان گزارشات کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ لعلکم تہتدون، ہاں، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ، لعلکم تہتدون، ہدایت پاؤ، ہدایت، سیدھی راہ، صراط مستقیم۔ تو تورات کو نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ لوگ ہدایت پہ آ جائے، من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی کو اختیار کرے، اس چیز کا نام ہے ہدایت۔ خواہشات نفس کو چھوڑ کر خواہشات رب کے مطابق زندگی بسر کرے، لعلکم تہتدون۔ تو تورات بھی کتاب ہدایت تھی اور قرآن بھی کتاب ہدایت ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے
اپنی قوم سے. اب یہ کہنا یہ اعلان کے طور پر تھا، دعوت کے طور پر تھا، ویسے کہنا نہیں تھا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب اپنی قوم سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے. تو قوم سے مراد وہ خاص لوگ ہیں جنہوں نے بچڑے کو سجدہ کیا تھا. ان سے کہا انکم ظلمتم، اے میری قوم کے لوگوں تم نے ظلم کیا ہے اپنی نفسوں پر. انفسکم، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اپنا ہی نقصان کیا ہے، اپنا خسارہ خود کیا ہے. ظلم کا ایک معنی آتا ہے کمی کرنا. سورہ کہف وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، باغ نے پھلوں میں سے کچھ کم نہ کیا، تو کم کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور ظلم انسان اپنے اوپر کرتا ہے، اپنے اوپر یہ کہ اپنے کو جہنم سے قریب کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کر کر کے، تو یہ بھی ظلم ہے. اللہ کے حوالے سے ظلم کرتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کی ذات اور صفات میں شریک ٹھہرا کر. ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور انسان کے اوپر ظلم کرتا ہے، کسی کا حق دبایا تو یہ بھی ظلم ہو گیا. تو یہاں پر ظلمتم انفسکم، اپنے اوپر ظلم کیا، اپنا نقصان کیا. وہ کس قسم کا ظلم تھا؟ باتخاذکم العجل، بنا کر بچڑے کو معبود بنا کر اپنے آپ پر ظلم کیا. عقیدے سے باہر ہو گئے. عبادت کا حق اللہ کا تھا، اللہ کا حق مخلوق کو دیا، اور مخلوق میں بھی ایک حیوان کو جو بول نہیں سکتا، جس کے پاس عقل نہیں ہے، اور جو ان کے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے. باتخاذکم العجل فتوبوا، اب توبہ کرو. توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا، واپس ہونا. فتوبوا الی بارئکم، تو اب توبہ کرو، رجوع کرو، واپس لوٹو الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف. اس حالت کو چھوڑ دو جس حالت پر تم ہو، اور اسے ٹرن کرو، واپس آ جاؤ، لوٹ آؤ الی بارئکم، پیدا کرنے والے کی طرف. باری قرآن کریم میں یہ خالق کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اور ایک باریک فرق بھی ہے خالق اور باری میں. براء کے معنی میں ہے پیدا کرنا، اور خلقہ کا معنی بھی پیدا کرنا آتا ہے. لیکن براء پہلے سے مثال نہ ہو، نمونہ نہ ہو، اس وقت پیدا کرنے کے لیے براء. اور باری بے نمونہ کے پیدا کرنے والا. اور خلقہ کا مفہوم پھر عام ہے، اور سورہ حشر میں آتا ہے هو اللہ الخالق البارئ المصور. خالق ڈیزائن کرنے والا، خاکہ بنانے والا، اور باری پیدا کرنے والا، ٹھیک کرنے والا، اور مصور تصویر مکمل کرنے والا. تو الی بارئکم، یہاں پر بھی اس طرف اشارہ ہے کہ وہ ذات جس نے تمہیں نیست سے ہست کیا، تمہارا کہیں وجود نہیں تھا، تمہیں وجود بخشا، اس رب کی طرف واپس لوٹو. اب لوٹنے کی صورت کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، فَاقْتُلُوا قتل کرو، انفسکم اپنے آپ کو. تو یہاں سے شبہ ہو سکتا ہے کہ خودکشی کا حکم دیا گیا تھا. نہیں، خودکشی مراد نہیں ہے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کا معنی ہے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو.
وہ قتل کی صورت جنہوں نے ارتداد کا راستہ اختیار کیا تھا، دین حق سے، موسیٰ علیہ السلام کی تابعداری سے، ہارون علیہ السلام کی معیت سے پھیر گئے تھے، سرکشی اختیار کی تھی، تو وہ اس وقت کی دین حق سے جدا ہو گئے تھے، مرتد ہو چکے تھے، تو مرتد کی سزا قتل ہے۔ تو جو لوگ مرتد ہو گئے تھے ان کو قتل کرنے کا ان لوگوں کو حکم دیا گیا جنہوں نے اس فعل کا ارتکاب نہیں کیا تھا، مرتد نہیں ہوئے تھے، دین حق پر قائم تھے۔ تو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی آتا ہے، سورہ نور میں آیت نمبر 61 میں آتا ہے فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنی جانوں پر سلام کہو، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنی جانوں پر سلام کہنے کا مطلب اپنے بھائی بندوں پر جو تمہارے جیسے انسان ہیں، وہ بھی انسان، تم بھی انسان، تو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے آپ پر سلام بھیجو، سلام ڈالو۔ اچھا، تو یہاں پر بھی یہی معنی ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو یہ توبہ کا طریقہ ہے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، ذَلِكُمْ، یہ حکم جو ہے مرتدین کو قتل کرنے کا حکم، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے خالق کے نزدیک۔ اب حکم یہ خالق کا ہے، اللہ کا حکم ہے، لہذا بندوں کے لیے اس میں یقیناً رحمت ہے، حکمت ہے۔ فتاب علیکم، اب عند بارئکم، ان لوگوں نے یہ قتل و قتال شروع کر دی اور جو مرتد ہو گئے تھے ان کو قتل کر ڈالا۔ تورات کتاب خروج کے مطابق انہوں نے 3000 لوگوں کو قتل کیا جو مرتد ہو چکے تھے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے توبہ کی قبولیت کا اعلان ہوا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں، اور باقیوں کو اللہ نے معاف کر دیا، جس کا اجمالی ذکر آیت نمبر 52 میں گزر چکا ہے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، یہاں پر بھی اللہ نے احسان جتلایا ہے کہ یہ میرا احسان تھا کہ میں نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ تو فتاب علیکم، تاب علیکم، یہ تابہ جب اللہ کی نسبت سے بیان ہو جائے، تاب علیکم، اللہ متوجہ ہوا تمہارے اوپر، تو اللہ کا متوجہ ہونا، اللہ کا تمہاری طرف رجوع کرنا رحمت کے ساتھ، اس کا مطلب توبہ قبول کر لی تمہاری۔ انہ هو التواب الرحیم، انہ، یقیناً اللہ، هو التواب، وہی ہے بار بار توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، بار بار رحم کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا، نہایت مہربان، کہ اتنے بڑے جرم کے بعد بھی اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ لیکن یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان کو ایک ذمہ داری دی گئی، معاشرے کے اندر جو کرپٹ لوگ ہیں، جو مفسد ہیں، سرکش ہیں، شریر ہیں، ان کو اپنے ہاتھوں دور کرو، اپنے آپ سے ان کو دور کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تاکہ معاشرہ ان دہشت گردوں سے، بدعنوان لوگوں سے پاک رہے۔ اور یہ حکم، اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ حکم تمہارے رب کا ہے، اور رب کا کوئی حکم حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو یہ مرتدین کو قتل کرنے کا حکم، یہ بھی رب کا حکم ہے، جس میں انسانیت کے لیے مصلحت ہی مصلحت ہے۔ تو یہ اجتماعی توبہ کی ایک شکل تھی کہ ان لوگوں کو اپنے اندر سے دور کر دو جو شر کے نمائندے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ معاشرے میں جب مصلحین موجود ہوں، تعلیم یافتہ لوگ موجود ہوں، دیندار نیکوکار لوگ موجود ہوں، ان کو چاہیے کہ
صرف اتنی بات پر وہ گزارا نہ کرے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور باقی معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، معاشرے کے اقدار، معاشرے کے اخلاقیات کا کیا حال ہے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ نماز پھر کام نہیں دے گی، یہ روزہ کام نہیں دے گا، اور یہ تلاوت کام نہیں آئے گی۔ وہ فتنہ جو معاشرے میں عام ہو رہا ہے، لوگ فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور معاشرے کو ان غلط کردار نے، ان بد اخلاقیوں نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، تو انفرادی عبادات پھر متاثر ہو جائیں گی۔ تو دوسری ذمہ داری دی گئی ہے امت محمدیہ کو کہ خود بھی دین پر کاربند رہو گے، نماز پڑھو گے، خود پڑھو گے اور دوسروں کو دعوت دو گے، ناجائز کاموں سے خود رکو گے اور دوسروں کو روکو گے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی اصطلاح قرآن استعمال کرتا ہے، اور اگر ایسا نہ کیا بس تو یوں سمجھو کہ یہ فتنہ ایک دن آپ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا، آپ کے خاندان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یہ مطلب نہیں کہ میرے معاشرے میں کچھ لوگ نشہ کرتے ہیں، کچھ لوگ چرس پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں، سود خور ہیں، شرابی ہیں، زناکار ہیں، اور میرا خاندان تو محفوظ ہے۔ یہ بالکل آج اگر غلط نہیں تو کل اس کی غلطی سامنے آئے گی۔ یہ اپنی آنکھوں سے بندہ دیکھ لے گا، اس لیے کہ معاشرہ، سوشل لائف، انسان سے متاثر ہوتا ہے۔ تو آپ کے سامنے 10 بندے غلط کام کر رہے ہیں تو آپ کا بیٹا بھی ان کو دیکھ رہا ہے، سننے کو ان کی باتیں ملتی ہیں، دیکھنے کو ان کے حالات ملتے ہیں، تو انسان ہو کر اس دنیا میں رہ کر آپ کی اولاد، آپ کا خاندان، آپ کا علاقہ کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ لہذا دین پر عمل کا تقاضا یہ ہے، دیندار ہونے کا، کہلانے کا تقاضا یہ ہے کہ قلم والا اپنا قلم اس کے حوالے سے استعمال کرے، زبان والا اپنی زبان استعمال کرے، اور مشورے والا اس کے لیے مشورہ کرے، اور قانون کا پھر ساتھ دے۔ ایسے لوگوں کو پکڑنے میں، روک تھام میں، اور ایسے جرائم کی انسداد میں اگر ایسا نہ ہوا تو پھر معاشرے کا خدا حافظ۔ تو یہاں پر بھی یہی کہا گیا تھا، اجتماعی توبہ کرو گے، اجتماعی توبہ کی صورت یہ ہوگی۔ اور دوسرا اہم مسئلہ، چونکہ ان لوگوں کا مذہب، دین جو تھا وہ توحید تھا، بنی اسرائیل موحد قوم تھی، توحید پرست، اور درمیان میں ایک بندہ یہ پیدا ہو، اس نے محنت کی اور 40 دن کے دورانیے میں اس نے اتنا بڑا فتنہ برپا کر کے رکھ دیا کہ قوم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تو سزا بھی اتنی سخت رکھی گئی، اس کی وجہ توحید کی عظمت اور شرک کی کراہت جو ہے وہ واضح ہو جائے کہ شرک جو ہے اللہ کی نگاہ میں ایک گھناؤنا فعل ہے، ایک بدترین جرم ہے، اور جس کے لیے انسانوں کی گردن زنی بھی جائز قرار دی گئی۔ اور ایسا کرنے کے بعد ایک مدت تک ان لوگوں کے سامنے یہ کام، یہ فعل دل و دماغ میں تازہ ہوتا رہے کہ بھئی کسی زمانے میں ہمارے آباء و اجداد میں سے کچھ لوگوں نے یہ ارتکاب کیا تھا، ان کے ساتھ یہ ہوا اللہ کے حکم کے مطابق، تاکہ وہ اس قسم کی غلطی اور گمراہی سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں۔ تو یہاں پر فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہا، تو اتنا بڑا جرم جب ہو تو پھر قرابت اور رشتہ داری کا لحاظ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ظالم کا تعلق ظلم سے ہوتا ہے، رشتہ دار سے نہیں ہوتا۔ ظالم باپ کے اوپر بھی ظلم کرتا ہے، اپنے بھائی کے اوپر بھی ظلم کرتا ہے، اپنے علاقے کے لوگوں پر بھی ظلم کرتا ہے، اس کا تعلق ظلم سے ہے۔ تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ تو صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ اب
مظلوم کی مدد تو ہم جانتے ہیں، ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟ اللہ کے رسول یہ بات واضح کیجئے کہ ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ظالم کو اس کے ظلم سے روک دو، اس کا ہاتھ پکڑو، تو وہ ظالم ظلم نہیں کر سکے گا۔ تو یہاں پر پھر فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُم میں یہ بات آ گئی کہ برائی میں، غلط کاموں میں، بد کرداری میں اگر رشتہ دار ملوث ہے، قرابت ملوث ہے، تو اس کا خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ بھئی یہ میرا دور کا رشتہ دار ہے، قریب کا ہے، میرا پڑوسی ہے، میرا دوست ہے، جو کوئی بھی ہے معاشرے کو خراب کر رہا ہے اور اس کے خلاف ایکشن ہونی چاہیے۔ تو ہر خاندان اپنے اپنے قبیلوں کے جو بڑے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کی گردن اڑائیں، یہ حکم دیا گیا تھا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُم، اس لیے کہ انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا تھا۔ اور اس ایک بڑا فائدہ دنیاوی حوالے سے یہ ہوگا جب بلا امتیاز مجرم کے مقابلے میں تلوار اٹھائی جائے اور قانون حرکت میں آ جائے اور لوگ قانون کا ساتھ دے، تو پھر قبائلیت اور عصبیت کی، تعصب کی جڑ کٹ جائے گی کہ یہ میرے قبیلے کا آدمی ہے، لہذا اس کے ساتھ نرمی ہونی چاہیے، اور یہ میرا رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ نرم سلوک ہونا چاہیے، تو عصبیت اور قبائلیت کی جڑ کٹ جائے گی۔ اور سورہ حجرات میں بھی اس قسم کا حکم بیان ہوا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، جو ظلم کر رہا ہے اور غلط کام پہ اتر آیا ہے، تو تم ظالم کی سائیڈ لینے کے بجائے مظلوم کی سائیڈ لو، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تاکہ مظلوم کو تسلی مل جائے، اطمینان مل جائے، اور ظالم جو ہے وہ ڈس ہارٹ ہو جائے، نا امید ہو جائے کامیابی سے، اور یوں اللہ کے حکم کی طرف واپس آ جائے اور صلح کے لیے گھٹنے ٹیک دے۔ اور بدر کے قیدیوں کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی فیصلہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے جب مشورہ لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، یہ ہمارے دشمن، ہمارے اللہ کے دشمن، ہمارے کتاب کے دشمن، دین کے دشمن، لہذا میرے رشتہ دار کو میری تلوار کے حوالہ کیا جائے، فلاں کے رشتہ دار کو اس کے حوالہ کیا جائے، فلاں کے رشتہ دار کو اس کے حوالہ کیا جائے، اور ہم اپنے اپنے رشتہ داروں کی گردنیں اڑا دیں گے اور دنیا کو بتا دیں گے جو محمد کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں۔ تو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُم، تو توبہ کی قبولیت کے لیے اصل گناہ سے بیزاری ضروری ہے۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ کہا، یہاں پر یہ ادا قابل غور ہے۔ فَتُوبُوا، رجوع کرو، توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، اور رجوع کا طریقہ، اس کی صورت یہ ہوگی فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُم، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ تو اصل گناہ سے بیزاری کی شکل یہ ہے کہ جو اس گناہ میں ملوث ہیں ان کو نظروں کے سامنے سے ہٹا دو۔ اور پھر یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو مرتد ہو جائے، جو بندہ مرتد ہو جائے، دین حق سے، دین اسلام سے پھر جائے، چاہے وہ یہودی ہوتا ہے، چاہے عیسائی ہوتا ہے، چاہے ہندو ہوتا ہے، جس کسی بھی مذہب دین میں جائے وہ مرتد ہے، اور مرتد کی سزا تورات میں بھی قتل تھا اور محمد الرسول اللہ کی شریعت میں بھی قتل ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔